بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں جی آپ تمام دیکھنے والے سننے والے اللہ کے فضل و کرم سے خیر وفیت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ پاکستان کی نمائندگی کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جنرل اسمبلی میں بہت سے مسائل پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ماحولیاتی تبدیلیوں پر بات کروں گا۔ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر سنجیدگی نہیں ہے۔ دنیا کے سربراہان ماحولیاتی تبدیلیوں کو سمجھ ہی نہیں رہے۔ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے 10 ممالک میں ہے۔ پاکستانی دریاؤں میں 80% پانی گلیشیئرز سے آتا ہے۔ صرف پاکستان ہی نہیں، بھارتی گلیشیئرز سے بھی پانی ہمارے دریاؤں میں آتا ہے۔ گلیشیئرز بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ پاکستان میں 10 ارب درخت لگانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ کوئی بھی ملک اکیلے ماحولیاتی تبدیلیوں پر قابو نہیں پا سکتا۔ امید ہے اقوام متحدہ ماحولیاتی تبدیلیوں پر آگے بڑھے گی۔ میرے لیے دوسرا ایشو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہر سال اربوں ڈالر ترقی پذیر ممالک سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ ترقی پذیر ممالک کے سربراہ اربوں ڈالر بیرون ملک بھجواتے ہیں۔ غریب ممالک سے امیر ممالک میں منی لانڈرنگ کو مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ سیاسی منی لانڈرنگ کو دہشت گردی اور منشیات کے لیے منی لانڈرنگ جتنا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ پاکستان میں ٹیکس وصولی کا آدھا حصہ قرضوں کی ادائیگی میں جا رہا ہے۔ پاکستان کے سابق حکمران ملکی دولت لوٹ کر منی لانڈرنگ کرتے رہے۔ کرپٹ لیڈرز کی جائیدادوں کی نشاندہی کرتے ہیں تو امیر ممالک کے قوانین مجرموں کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہمیں امیر ممالک کی مدد چاہیے۔ امیر ممالک کرپٹ رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ کرپٹ حکمرانوں کو رقم ٹیکس ہیونز میں لے جانے سے روکنا چاہیے۔ آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، ایشینز بینک کو اس پر لاہ عمل طے کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اسلاموفوبیا پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا۔ حجاب کرنے والے مسلم خواتین کو کئی ممالک میں مسئلہ بنا دیا گیا۔ اسلاموفوبیا سے تقسیم ہو رہی ہے۔ خواتین حجاب پہن رہی ہیں لیکن چند ملکوں میں اس پر پابندی ہے اور انہیں مسئلہ ہے۔ کچھ ممالک میں کپڑے اتارنے کی تو اجازت ہے لیکن پہننے کی نہیں۔ اس کا آغاز 9/11 کے بعد ہوا۔ کچھ مغربی ممالک کے سربراہوں نے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑا، اس لیے اسلاموفوبیا بڑھا۔ اسلام وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا۔ انتہا پسند اسلام جیسی کوئی چیز نہیں۔ کوئی بھی شخص کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ انتہا پسند اور معتدل مسلمان کون ہے؟ اسلاموفوبیا مسلم ممالک اور مسلمانوں میں تکلیف کا سبب ہے۔ مسلمانوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور اس سے انتہا پسندی بڑھتی ہے۔ اقوام عالم کو اب اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلم سربراہوں نے بھی اسلاموفوبیا ختم کرنے پر بات نہیں کی۔ تمام مذاہب کی بنیاد انصاف پر ہے۔ کوئی بھی مذہب شدت پسندی اور دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا۔ مغربی لباس پہننے اور انگلش بولنے والے مسلمانوں کو معتدل سمجھا جاتا ہے۔ 9/11 سے پہلے تامل ٹائیگرز خودکش حملہ کرتے رہے۔ تامل ٹائیگرز ہندو تھے لیکن خودکش حملوں کا تعلق مذہب سے نہیں جوڑا گیا۔ مغرب میں بہت وقت گزارا، جانتا ہوں وہ کیسے سوچتے ہیں۔ 1989 میں توہین رسالت پر کتاب شائع کی گئی۔ مغرب میں مذہب کو بہت مختلف نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مغرب میں سوچا گیا کہ اسلام آزادی اظہار کی اجازت نہیں دیتا۔ مغرب میں مخصوص طبقات جان بوجھ کر اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ مغرب میں اسلام کے بارے میں عجیب چیزیں سنیں۔ کہا گیا کہ اسلام خواتین کی آزادی کے خلاف ہے۔ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام اقلیتوں کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کے مطابق گزری۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلمانوں کے لیے مثال ہے۔ ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فلاحی ریاست تھی۔ اسلام میں کہا گیا کہ تمام افراد برابر ہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ ہر شخص قانون کی نظر میں برابر ہے، چاہے اس کا مذہب کوئی بھی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا کام غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اس وقت معیشت کا انحصار غلامی پر تھا، اس لیے غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ جب مسلم ریاست اقلیتوں کے خلاف جاتی ہے تو وہ اسلام کے خلاف جاتی ہے۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے دل میں رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو مسلمانوں کا رد عمل آتا ہے۔ دل کا درد جسم کے درد سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اب مسئلہ کشمیر پر بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں یہاں آیا۔ جب اقتدار میں آیا تو پہلی ترجیح سب کے ساتھ امن لانا تھی۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف امریکی جنگ میں شرکت کی۔ 70,000 پاکستانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے۔ 80 کی دہائی میں افغانستان میں لڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے۔ امریکہ اور مغرب نے فنڈ دیے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ سب چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے پھر امریکہ کا ساتھ دیا۔ 9/11 کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ افغانستان میں جہاد نہیں دہشت گردی ہے، اس لیے امریکہ کی جنگ میں شمولیت کا مخالف تھا۔ اقتدار میں آئے تو فیصلہ کیا کہ باقی ماندہ مسلح گروپوں کو ختم کر دیں گے۔ اقوام متحدہ پاکستان میں مبصر بھیج کر دیکھے کہ مسلح گروپ ختم کر دیے ہیں۔ پاک افغان سرحد پر باڑ لگائی اور ایرانی سرحد پر بھی باڑ لگا رہے ہیں۔ میرے بھارت میں بھی بہت سے دوست ہیں۔ اقتدار میں آتے ہی بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بھارتی وزیر اعظم کو کہا غربت اور ماحولیاتی تبدیلیوں سے لڑیں۔ مودی نے کہا پاکستان سے دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم کو بتایا کہ بھارت سے بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے۔ کلبھوشن یادو نے پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے۔ بھارتی فوج پر حملہ کرنے والے لڑکے کے والد نے کہا بیٹے نے بھارتی مظالم پر ہتھیار اٹھائے۔ پلوامہ حملے کے بعد بھارتیوں نے بم گرائے۔ ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے۔ ہم نے فوری طور پر ان کا پائلٹ واپس کیا کیونکہ ہم امن چاہتے تھے۔ بھارت میں واویلا کیا گیا کہ پاکستان میں 50 دہشت گرد مارے، انہوں نے صرف 10 درخت تباہ کیے۔ وزیر اعظم مودی نے انتخابی مہم میں کہا ٹریلر دکھایا ہے، پاکستان کو فلم دکھائیں گے۔ ہم نے سوچا انتخابات کا ماحول ہے، بعد میں صحیح ہو جائیں گے، لیکن ہمیں پتہ چلا بھارت پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس FATF کی بلیک لسٹ میں شامل کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تو ایجنڈا سامنے آ گیا۔ بھارت نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اقوام عالم کو بتانا چاہتے ہیں کہ RSS کیا ہے۔ RSS کی انتہا پسند سوچ نے مہاتما گاندھی کو قتل کرایا۔ RSS کے بانیوں کے نظریات دیکھ لیں، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ بھارتی وزیر اعظم RSS کے تاحیات رکن ہیں۔ RSS مسلمانوں اور مسیحیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ RSS بھارت سے مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ RSS ہٹلر اور نازی ازم سے متاثر تنظیم ہے۔ نریندر مودی نے گجرات میں 3 دن تک مسلمانوں کا قتل عام کرایا۔ برطانیہ میں 80 لاکھ جانوروں کو اگر بند کیا جائے تو شور مچ جاتا۔ کشمیر میں 80 لاکھ انسان بند ہیں۔ کیا مودی نے سوچا ہے جب کرفیو ہٹے گا تو کشمیر میں کیا ہوگا؟ نریندر مودی کرفیو کے خاتمے پر مقبوضہ کشمیر میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ افراد اپنی جان دے چکے ہیں۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حقوق نہیں دیے جا رہے۔ افسوس ہے کاروبار کو انسانیت پر فوقیت دی جا رہی ہے۔
دنیا نے آلات جان کر بھی کچھ نہیں کیا کیونکہ بھارت 1 ارب سے زیادہ کی منڈی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ہٹتے ہی خون بہنے کا خدشہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو گھروں میں بند کر کے کیا حاصل کیا جائے گا؟ کرفیو ہٹتے ہی کشمیری سڑکوں پر آئیں گے اور بھارتی فوج ان پر گولیاں برسائے گی۔ مظالم سے کشمیری شدت پسندی کی طرف جائیں گے۔ ایک اور پلوامہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ 500 دہشت گرد کنٹرول لائن پر ہیں۔ 9 لاکھ بھارتی فوجیوں کے ہوتے ہوئے 500 دہشت گرد بھیج کر کیا چاہتے ہیں؟ اسلامی دہشت گردی کا الزام آتے ہی دنیا انسانی حقوق بھول جاتی ہے۔ بھارت پاکستان پر اسلامی دہشت گردی کا الزام لگانا چاہتا ہے۔ بھارت کے پاس کچھ باقی نہیں۔ کرفیو ختم ہوتے ہی پاکستان پر الزام لگایا جائے گا۔ مودی کیوں نہیں سوچتے کروڑوں بھارتی مسلمان کیا سوچ رہے ہیں؟ بھارتی مسلمان شدت پسند بنتے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ الزام ہم پر آئے گا۔ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان دنیا بھر میں کشمیریوں پر مظالم دیکھ رہے ہیں۔ کیا اقوام متحدہ 1.2 ارب لوگوں کو خوش کرے گا یا عالمی انصاف کو مقدم رکھے گا؟ دنیا بھر کے مسلمان دیکھ رہے ہیں کشمیریوں پر صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے۔ اگر صرف 8 لاکھ یہودی بند ہوتے تو دنیا کی یہودیوں کا کیا رد عمل ہوتا؟ کیا مسلمان باقی مذاہب کے افراد سے کم تر ہیں؟ اگر کشمیر میں خون بہے گا تو مسلمان شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں۔ میں کشمیر میں ہوتا اور 55 دن گھر میں بند کر دیا جاتا، میری خواتین سے زیادتی ہوتی تو کیا میں چپ بیٹھتا؟ کیا میں ذلت کی زندگی گزارتا؟ میں بھی بندوق اٹھا لیتا۔ کوئی حملہ ہوا تو پاکستان پر الزام لگے گا اور 2 ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے آ جائیں گی۔ 1945 میں اقوام متحدہ کے قیام کا مقصد ایسے صورتحال کو روکنا تھا۔ اگر پاک بھارت میں روایتی جنگ شروع ہوتی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان بھارت سے 7 گنا چھوٹا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا ملک لڑتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہیں، ہتھیار ڈالیں یا آخری سانس تک لڑیں۔ ہم آخری سانس تک لڑیں گے۔ جب آخری سانس تک لڑیں گے تو نتائج کہیں زیادہ بھیانک ہو سکتے ہیں۔ وقت ہے 1939 کی طرح خوشامد نہ کریں، انسانیت کا ساتھ دیں۔ بھارت کو مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹانا ہوگا۔ بھارتی حکومت نے 13,000 کشمیری نوجوانوں کو مختلف جیلوں میں قید کر رکھا ہے۔ سیاسی قیدی رہا کرنے ہوں گے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ یہ تھی چند اہم باتیں جو عمران خان صاحب نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے فلور پر کی۔ بلا شبہ انہوں نے بھرپور پاکستان کی مسلمانوں کی اور کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے وہاں، اور جس طرح انہوں نے کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے کا وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے، جو کہ قابل تحسین ہے۔ اپنے میزبان محمد عارف عزیز کو اجازت دیجیے۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے احباب سے شیئر کیجیے گا۔ دوبارہ کسی ہی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدائے پیمان۔